بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میں نے معراج کی سیر کی تو بہشتیں میرے سامنے پیش کی گئیں۔ میں نے ان میں سے 4 نہریں دیکھیں، پانی کی، دودھ کی، شراب طہور کی اور شہد کی۔ پھر میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ نہریں کہاں سے آتی ہیں اور کہاں جاتی ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نہریں حوض کوثر میں جاتی ہیں، لیکن یہ نکلتی کہاں سے ہیں یہ میں نہیں جانتا۔ اس کا سوال آپ رب العالی سے پوچھیں، وہی آپ کو اس کا علم دیں گے، اور ممکن ہے آپ کو وہ جگہ بھی دکھا دی جائے جہاں سے یہ نکلتی ہیں۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ سوال پیش کیا۔ فوراً ایک فرشتہ پیش ہوا اور سلام عرض کرنے کے بعد کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی آنکھیں بند فرمائیے۔ آپ نے آنکھیں بند کیں تو کچھ ہی دیر میں فرشتے نے پھر عرض کیا، اب آنکھیں کھولیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا ایک درخت ہے جو سفید موتیوں کا کوبہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کا ایک دروازہ تھا جو سونے کا تھا، جس پہ ایک تالا پڑا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کوبہ نما درخت کے نیچے سے یہ 4 نہریں نکل رہی تھیں، اور اس کی وسعت کا یہ عالم تھا کہ تمام جن و انس اگر جمع ہو کر اس پر بیٹھ جائیں تو یوں معلوم ہو گویا پہاڑ پر پرندے بیٹھے ہوں۔ یہ دیکھ کر میں وہاں سے واپس ہونے لگا تو فرشتوں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کوبے میں داخل کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے کہا، اس کوبے میں داخل کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ اس پر تو تالا پڑا ہوا ہے اور میرے پاس چابی بھی نہیں ہے۔ فرشتے کہنے لگے، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، اس کی چابی بسم اللہ شریف ہے۔ بس میں نے دروازے کے پاس ہو کر بسم اللہ پڑھی تو تالا کھل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب، جو شخص بھی ریا سے پاک ہو کر مجھے ان اسما سے یاد کرے گا تو میں اسے ان 4 نہروں سے پلاؤں گا۔ قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی آیت اپنے اندر ایسے ایسے کمالات رکھتی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ 4 الفاظ اور انہی حروف کا مجموعہ قرآن المقدس کے دروازے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو جب کوئی دروازے کی وسعت کا اندازہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کے اندرونی حصے یعنی قرآن مقدس کے فضائل و کمالات اور رحمت خداوندی کا اندازہ کیسے کر سکتا ہے؟ اسی لیے تو تصنیف میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام علوم کو 4 کتابوں میں بیان فرمایا ہے، اور وہ اس طرح کی کہ پہلے تینوں آسمانی کتاب میں بیان کردہ علوم کو بھی قرآن پاک میں جمع فرما دیا، اور اس طرح قرآن پاک ان تمام علوم پر حاوی ہے۔ اور علوم قرآن کو سورۃ فاتحہ اور پھر سورۃ فاتحہ کے تمام علوم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع فرما دیا ہے، اور پھر بسم اللہ شریف کے تمام علوم کو حروف بے میں جمع فرما دیا ہے۔ یعنی یہ چھوٹی سی آیت مبارکہ کہ یہ آیت نجات ہے۔ جس کسی نے اس کے اسرار و رموز کو پا لیا وہ نجات پا گیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک انتہائی خوبصورت واقعہ بیان کیا کہ ایک عارف نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا کر وصیت فرمائی کہ اسے میرے کفن میں رکھ دینا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے، میں نے سنا ہے کہ ایک گدھا نے ایک بہت بڑے اور اونچے دروازے پر کھڑے ہو کے سوال کیا۔ کچھ ہی دیر میں اس دروازے سے اس کو خیرات دی گئی۔ اس نے خیرات لی اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک کلہاڑا تھا۔ اس نے آتے ہی دروازہ توڑنا شروع کر دیا۔ گھر کا مالک باہر نکلا اور اسے روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ عارف کہنے لگا،
تم نے اتنا بڑا دروازہ لگا رکھا ہے اپنے گھر کو، لیکن جب کوئی خیرات لینے آتا ہے تو اس کو معمولی سی خیرات دے کر چلتا کرتے ہو۔ یا تو دروازہ اپنی خیرات کے مطابق کر لو یا پھر خیرات اپنے دروازے کے مطابق کرو۔ اس کے بعد عارف نے کہا، یہ آیت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی کتاب کا دروازہ ہے، اور جس کا دروازہ اس قدر وسیع ہے تو اس کی عطا کس قدر وسیع ہوگی۔